السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیرت ہوتی ہے، بہت بڑے علماء ہیں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ ان کا میں بیان سن رہا تھا تو میں نے کہا ان کے ایثار ثواب کے لیے قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں تو میں اس کو تھوڑی دیر چلاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نعت خوان حضرات جو ہیں آئیں، وہابیوں نے رسالہ لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، رسالہ لکھا ہے اور نعت خوان آئیں اس کا جواب دیں، پھر ہمارے پاس ہی آئیں گے، ہم ہی جواب دیں گے۔ تو کیا رسالہ تھا؟ اس میں لکھا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی نے کہا کہ میرے آقا کی محبت میں آ کر جو ہے ہوش گنوا بیٹھے، کہا کہ جس نے کہا میرے آقا وفات پا چکے ہیں تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے خطبہ دیا، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت انسان تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اللہ نہیں تھے، اللہ حی لا یموت ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ آج وفات پا چکے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ابھی تک حی لا یموت ہیں، نہ انہیں موت آئے گی۔ تو یہاں مولانا صاحب خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پا گئے ہیں تو پھر انہوں نے جب وفات کے دوران قبل انہوں نے کہا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مزار اقدس پر لے جانا میرے جنازے کو، اور پوچھنا کہ اگر آواز لگانا کہ صدیق اکبر دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر جو ہے اجازت مل جائے تو پھر دفنا دینا، اگر نہ ملے تو پھر نہ دفنانا۔ تو اللہ پاک نے وہاں سے روضہ مبارک سے آواز آئی، اللہ پاک نے یہ معجزہ دکھایا، تو پھر وہاں پہ جو ہے کیا ہوا کہ ادخل الحبیب الی الحبیب، داخل کر دو، ملا دو حبیب کو حبیب کے ساتھ۔ تو پھر یہ عقیدہ تھا ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ وہ زندہ ہیں، تبھی تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنز العمال کی حدیث پاک ہے، مولانا عطاء المنعم شاہ صاحب نے بیان فرمائی تھی، کہا کہ لوگ جو ہیں یہ غلط کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے، فرمایا کہ میرے ساتھ جو ہے 2 شیخین دفن ہوں گے، اور تیسری جگہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جب وہ آئیں گے قیامت کے قرب اور وہ وفات پائیں گے، تیسری جگہ ان کی ہے۔ تو جب یہ حدیث آ گئی تو باقی چیزیں جو ہیں وہ تو پیچھے رہ گئیں، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اسی لیے دنیاوی معاملہ اور ہے اور برزخی معاملہ اور ہے، برزخ اور دنیا کو ملا دینا یہ بات غلط ہے۔ تو اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، اور ان کی برزخ کی حیات ہے، ان کی جنت کی حیات ہے، تو اس حیات کا تو انکار کوئی نہیں کرتا، مگر جو دنیاوی حیات ہے کہ ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمیں جو ہے مدینے کی ٹکٹ دلواتے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر وقت جو ہے جب درود پڑھتے ہیں تو
سنا ہے آقا کہ ہم نے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں آقا، سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں۔ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ صحابہ کا عقیدہ تو نہیں تھا۔ تو یہی بات ہے، اگر یہ تصور کی بات ہے تو تصور میں کرتے رہیں، اگر حقیقتاً ہے تو پھر تو یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر ادھر سے کہتے ہیں کہ کچھ لمحے کے لیے موت کا ذائقہ چکھا، پھر آپ کی طرف روح لوٹائی گئی۔ اللہ قادر کریم ہے بالکل، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ کرنا کہ دم بدم پڑھو درود حضرت جی ہیں یہاں موجود، یہ اگر تصور میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر حقیقتاً ہے تو یہ تو پھر علماء اہل سنت بریلوی بھی اس کی جو ہے تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے والا بنائے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔